إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ النحل رکوع نمبر 11 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، غیب السماوات، غیب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما امر الساعہ، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا، الا کلمح البصر، مگر جھپکنے کی طرح، کلمح لمحے کی طرح، جھپکنے کی طرح، البصر آنکھ کے پلک جھپکنے جتنی دیر لگے گی قیامت آ جائے گی، او وہ اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر بہت قدرت والا ہے۔ واللہ، اور اللہ نے، اخرجکم، نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم، من بطون پیٹوں سے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون شیئا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل، اور اس نے بنا دیے، لکم تمہارے لیے، سمع کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ اور دل، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ علم یرو، کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات جو مسخر کیے گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، نہیں روکتا انہیں، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو سب ایمان لاتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، جعل، اس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں سے، سکنن رہنے کی جگہ، وجعل، اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من جلود الانعام جانوروں کے چمڑوں سے، بیوتن گھر، تستخفونہا تم سب ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں، یوم ظعنکم اپنے سفر کے دن، و یوم اقامتکم اور اپنی اقامت کے دن، ومن اصوافہا اور ان کی اون سے، و اوباریہا اور ان کی جو ہے ریشم، ان کے پشم سے، و اشعاریہا اور ان کے بالوں سے، اساساً گھر کا سامان تم حاصل کرتے ہو، ومتاعن الی حین اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے ایک وقت تک کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل بنا دیے، لکم تمہارے لیے، مما ان میں سے، خلقا جو اس نے پیدا کی، ظلالاً سائے، وجعل اور اس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں میں، اکناناً غاریں، وجعل لکم اور اس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، سرابیلا قمیصیں، تقیکم الحر جو بچاتی ہیں تم کو گرمی سے، وسرابیلا اور کچھ ایسی قمیصیں بھی، تقیکم جو بچاتی ہیں تمہیں، بأسکم تمہاری جنگ میں، کذالک اسی طرح، یتم وہ پوری کرتا ہے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم سب فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تولوا وہ سب پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو بے شک آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، البلاغ المبین تمہارے ذمے تو واضح پہنچا دینا ہے، یعرفون وہ سب پہچانتے ہیں، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، ثم ينکرونہا پھر پہچاننے کے بعد بھی اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور ان میں سے اکثر، کافرون ناشکری کرنے والے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس رکوع کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس رکوع میں بھی کچھ اور نعمتوں کا ذکر ہے، جس طرح پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا، پچھلا رکوع، اس سے پچھلا رکوع اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ شہد جو جس نام سے یہ صورت ہے، شہد کا ذکر تھا، دودھ کا ذکر تھا، اور پھلوں کا، کھجور کا، انگوروں کا، اور پھر بارش کے برسنے کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پچھلے رکوع میں ازواج کا، جوڑوں کا، بیوی کا ذکر تھا، اور پھر بیٹوں کا، اور پھر بنینا وحفدتن ورزقکم من الطیبات، وہ ساری نعمتوں کا ذکر تھا۔ اب یہاں کچھ اور نعمتیں اللہ رب العالمین نے جو دی ہیں، ان کی طرف اللہ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ اور یہاں سے شروع کیا، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ کے علاوہ کوئی اور زمین و آسمان کا غیب نہیں جانتا۔ اور جگہوں پر بھی ہم پڑھ آئے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی پر غیب، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يعلمهن الا اللہ اللہ کے علاوہ ان غیب کی چابیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ کوئی غیب کس چیز سے حاصل کرنا ہے، کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، آگے چل کے بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جس اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چن لیتے ہیں
اس کو غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں. تو غیب کی خبریں بتا دینے سے وہ عالم الغیب نہیں بن جاتے، جبکہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہے زمین و آسمان کا غیب. ٹھیک ہے، اور قیامت کے آنے کا علم بھی اسی کے پاس ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور جو قیامت کے آنے کا معاملہ ہے، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، وہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہوگا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے پہاڑ بھاری بھرکم یہ کیسے آخر ٹوٹیں گے؟ قرآن میں آتا ہے نا، یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. دکت الارض دکن دکا، اور فقل ینسفها ربی نصفا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یسالونک عن الجبال، یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہو قل ینسفها ربی نصفا، تیرا رب اڑا دے گا ان کو اڑا دینا، یہ تو اڑ جائیں گے. تو کہتے اتنے بڑے بھاری بھرکم پہاڑ، ان کو تو بڑا مشکل ہے اڑانا، کیسے اڑیں گے یہ؟ آخر کیسے ان کو توڑا جائے گا؟ کیسے یہ ختم ہوں گے؟ اتنی بڑی زمین آسمان، کیا یہ سب ختم ہو جائیں گے؟ کہتے ہماری عقل میں نہیں آتی، تو بہت مشکل ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا الا کلمح البصر، تمہارے لیے مشکل ہے، جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو صرف ایک کن کہنے کی دیر ہے. اللہ رب العالمین کن کہیں گے. اور یہ نہیں ہے یہاں پر کہ جس طرح کسی چیز کے میں مبالغہ کر کے کہا جاتا ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ حقیقت اسی طرح ہوگی کہ کن کہنے سے یہ کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب ختم. اللہ فرماتے ہیں وہ تو جب وہ کہتے ہیں نا اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة، وہ کہتے ہیں ہم جب مٹی میں ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی کون اٹھائے گا ہمیں؟ اللہ فرماتے ہیں زجرة واحدة، وہ صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، ایک ڈانٹ، دوبارہ ڈانٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک ہی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا. فاذا هم بالساحرة، پس اچانک سب کے سب سارے انسان ایک چٹیل میدان میں رب کے سامنے ہوں گے، سب کی حاضری ہوگی وہاں پہ. وہ تو پلک جھپک. اور پھر پیچھے پڑا ہے نا ہم کہ ساری خلقت کا حساب لینا ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ایک بندے کا حساب لینا ہوتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے عقل، ہمارے ذہن اور ہماری اللہ نے جو اس دنیا میں ہمیں دیکھنے کی، سمجھنے کی، سوچ کی صلاحیت دی ہے، اس میں اگر بات نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں. اب دیکھیں نا، اب جو جدید دور میں انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ایٹم بم، یہ ٹیکنالوجی، کس طرح ایک بٹن دبانے سے بڑے بڑے بھاری بھرکم پہاڑ ریت کا ٹیلا بن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. انسانوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی وہ کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین وہ تو قادر ہے تو پوری کائنات کو ختم کر دے ایک پلک جھپکنے کی دیر میں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈریں، اور اللہ رب العالمین سے اس دن کے جو سختی ہوگی، اس دن کی جو وحشت ہوگی، جب زمین پھٹ جائے گی، جب پہاڑ جو ہے اڑا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، جب سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، پھر اس دن کہا جائے گا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کو سامنے بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، ساری انسانیت حاضر کی جائے گی. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اللہ فرمائیں گے کس دن کے لیے ہم نے تمہیں ڈھیل دی تھی، کس دن کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں مہلت دی تھی، یہ جوانی، یہ حسن، یہ صلاحیتیں، یہ طاقت، یہ اقتدار، یہ سب کس لیے دیا تھا؟ اس دن ہم پوچھیں گے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے تمہیں مؤخر کیا گیا تھا؟ لیوم الفصل، اس فیصلے کے دن کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کلم حل بسل او ہو اقرب، یہ اس سے بھی اور زیادہ قریب ہوگا. او ہو اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی پلک جھپکنے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ دیر لگتی ہے، قیامت کے آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں. واللہ اخرجکم، اور یہاں اللہ کی اور نعمتوں کا تذکرہ یہاں شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اخرجکم جس نے نکالا تم کو، من بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹوں سے. ہم سب انسان جو ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی طاقتور ہے، کمزور ہے، وہ سب کے سب اپنی ماں کے پیٹ سے ہی نکلے ہیں. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کو ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے. لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. ذرا اپنی اس تخلیق پر تو غور کرو نا، بلکہ سورہ قیامہ میں ہے، آگے چل کے پڑھیں گے. اللہ فرماتے الم یکن نطفہ، کیا تم ایک پانی کا حقیق قطرہ نہیں تھے؟ تم بھول گئے اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو، تمہاری اوقات کیا ہے، اپنی اوقات کو بھول گئے. اور پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں مختلف مراحل سے گزار کر اللہ نے ایک انسان بنایا اور پھر نکالا ماں کے پیٹ سے. جب نکالا تو کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن چھوٹا بچہ، آپ کے گھر میں بچے ہوں گے،
اس کو دیکھیں کس قدر معصوم ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا اس کو، لا تعلمون شیء، کچھ نہیں جانتا، ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا، کسی کی بھی پہچان نہیں، کوئی بھی پرواہ نہیں، صرف ایک کام آتا ہے رونے کا، جب بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اور اللہ نے خادم اس کے دنیا میں دے دیے پہلے۔ یہ کس رحمان ارحم الراحمین وہ رزاق جس نے پوری کاریگری کے ساتھ یہ اس زمین کا نظام چلایا ہے، اس نے پہلے سے ہی خادم پہنچا دیے، اور کس رب اس نے پھر اب دیکھیں نا، اتنا چھوٹا سا بچہ اگر والدین کے دل میں اللہ رب العالمین اس کی رحمت اور شفقت اور محبت نہ ڈالیں تو کون اس کو پالے گا؟ تو پھر اپنے آپ کو بھی امیجن کریں، ہم بھی تو ایک وقت تھا جب ایسے تھے، ہمیں بھی کچھ نہیں آتا تھا، نہ اٹھنا آتا تھا، نہ چلنا آتا تھا، نہ بولنا آتا تھا، اور پھر کیا دیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وہ چیزیں دی، اسی نعمت کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے جو نعمت اس وقت بھی موجود ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد۔ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے کان دیے اور آنکھیں دی، آنکھ سے دیکھتا ہے، تھوڑا عرصے کے بعد چند دنوں کے بعد بچہ سننا شروع کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھر پہچان ہوتی ہے ماں کی باپ کی، پھر سننا شروع کرتا ہے کہ آواز آ رہی ہے۔ تو یہ سننے اور دیکھنے سے پھر علم حاصل کرنے کے ذریعے دیے ہیں دنیا میں کہ سنو اس سے، اب سارا اور دیکھو والافئدہ، پھر دل دیا، سمجھنے کی صلاحیت دی، کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اور اس دل سے غور و فکر کرو اور سوچو اور سمجھو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، والافئدہ، اور دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ تین نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا یہاں پہ، کان، آنکھیں اور دل، تاکہ شکر ادا کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے انہی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا سورہ ملک میں قلیلا ما تشکرون، وہاں فرمایا بہت تھوڑے تم میں شکر کرنے والے ہیں۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، تمہارے دل بنائے، آنکھیں بنائیں، کان بنایا، تم بہت کم شکر ادا کرنے والے ہو۔ ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کان، آنکھیں اور دل نہ ہوتا تم کیا کرتے اس دنیا میں؟ ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ذرا عبرت حاصل کریں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو نابینا ہیں، کچھ سن بھی نہیں سکتے، بہرے ہیں یا گنگے ہیں، بول نہیں سکتے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ نے کیوں دی؟ لعلکم تشکرون، کان اس لیے دیے ان کانوں سے اللہ کا قرآن سنو، آنکھیں اس لیے دی اللہ کی کائنات کو دیکھو، اور دیکھ کر افئدہ، دل اس لیے دیا غور و فکر کرو اس پر کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات ایسے بیکار میں تو نہیں بنائی نا، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سارا نظام، پھر تم پیچھے جو نعمتیں ذکر ہوئی ہیں، تمہیں بنایا، تمہارا جسم، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، تمہارا اندر کا نظام، پھر تمہارے کھانے کے لیے اس کائنات میں کتنا بڑا دسترخوان بچھا دیا، پھل پھول پودے سبزیاں، پھر جانوروں کا دودھ، ان کا گوشت، وہ بھی تم کھاتے ہو، ان پر سواری بھی کرتے ہو، اور پھر آگے بھی کچھ نعمتیں آ رہی۔ یہ ساری نعمتیں کس لیے دی ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کا دیا ہوا میٹھا پانی پی کے، اس کا دیا ہوا دودھ پی کے، کھانا کھا کے، گوشت کھا کے، پرندوں کا گوشت کھا کے، پھل اور فروٹ کھا کے، اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے رکوع اور سجدہ کرو، اسی کے فرمان بردار بنو، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ پوری کائنات اس نے تمہاری خادم بنا دی، اور تمہیں اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ مقصد ہے لعلکم تشکرون۔ اور پھر فرمایا نا دوسری جگہ پر اللہ نے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرتے رہو گے، نعمتیں میں بڑھاتا رہوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری سماعت بھی ٹھیک رہے، ہماری بصارت بھی ٹھیک رہے، ہمارے کان، آنکھیں اور جسم سارا ٹھیک کام کرتا رہے، صحت ہماری آخری عمر تک بھی درست رہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرمان برداری میں استعمال کریں۔ ورنہ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے اگر ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں دنیا سے، دنیا کی زندگی میں ہی۔ اور پچھلے سبق میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا نا، بنو عباس کی ایک عورت کا، بلکہ بنو امیہ کا جب دور حکومت ختم ہوا، اس وقت ایک عورت کہ جو آخری بادشاہ کی
मलका थी, उन्होंने कदर नहीं की, फिर वक्त आया कि अल्लाह ने उसे फकीर बना दिया, फटे पुराने कपड़े, फटी पुरानी जूती, और आकर क्या कहती थी, ठीक है ना। वो अगर नहीं सुना तो पिछला सबक आप सुने, उसमें बड़ा ही उसमें हमारे लिए सबक है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को हम अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करें। लअल्लकुम तशकुरून, क्यों दिए ये सारा कुछ, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। अल्लाह हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बना दें। बल्कि एक दुआ भी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, आगे हम वो भी पढ़ेंगे। रब्बे औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझे दी, ठीक है ना। इस दुआ को याद करें, रब्बे औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिकस सालिहीन। ठीक है, आगे देखें। अलम यरो, और नेमतों की तरफ देखने की दावत है। अलम यरो, क्या तुमने नहीं देखा, इला तैर, परिंदों की तरफ, मुसख्खरात, जो मुसख्खर किए हुए हैं, फी जव्विस समा, आसमान की फिजा में, मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, उनको अल्लाह के अलावा कोई थामने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। कौन उनको आसमान की फिजा में उड़ने की ताकत देता है। और फिर परिंदों पर यह भी गौर व फिक्र है कि जब वो घरों से निकलते हैं, कुछ भी उनकी फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई, अपने घोंसलों से सुबह को जाते हैं, खाली पेट होते हैं, शाम को जब वापस आते हैं उनके पेट भरे होते हैं। कौन उनको रिस्क देने वाला है। जो रब उन परिंदों को फिजा में थामे हुए है, वो रब तुम्हें भी सारी जिंदगी के आसार और मुहैया कर रहा है। तुम्हारी सेहत का जामिन भी वही है, तुम्हारे मुस्तकबिल का जामिन भी वही है। आज कई लोग कहते हैं हम बीमा पॉलिसी करा लें, फलां करा लें, फलां से जो है वो सूद ले लें, लोन ले लें, मुस्तकबिल में हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारे ऊपर हमारे सर पे आ गई तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे मुस्तकबिल के वारिस नहीं है, ठीक है ना। आज इंश्योरेंस हम नहीं कराएंगे तो क्या मतलब है, हमें कोई नहीं देगा, हमारे बच्चों, हमें किसने दिया है, जिस रब ने हमें दिया है। जो रब परिंदों को थामे हुए है, जो रब भूखे परिंदे जब जाते हैं शाम को आते हैं उनका पेट भरे होते हैं, जो इन कीड़े मकोड़ों को, समंदर की रहने वाली मखलूक को, जंगल में रहने वाले दरिंदों को, सारी मखलूक को खाना खिला रहा है, क्या वो हमें नहीं देगा। जिसने आज तक हमें दिया है, इतना बड़ा किया है। जब हम पैदा हुए क्या था हमारे पास, ला तालमून शैया, कुछ भी नहीं था। यही ना पीछे, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, कोई तुम्हारे पास डिग्रियां नहीं थी, कोई तुम्हारे बाप की फैक्ट्रियां नहीं थी। कोई चंद एक होते हैं ना जिनके बापों ने सारा कुछ किया हुआ है, वरना अक्सर कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहे हैं ना। तो इसलिए अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर तवक्कुल करें। जो रब उन परिंदों को देता है, फिर याद रखें परिंदों को अल्लाह ताला देते हैं लेकिन घोंसले में नहीं डालते। परिंदे जाते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करें, मजदूरी करें, जो भी हलाल का अल्लाह ने जरिया बनाया है, हलाल जराए इख्तियार करें और अल्लाह पर तवक्कुल रखें। देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, ठीक है ना। इन्न फी ज़ालिका लायत, इसमें भी निशानी है, लिक़ौमिन युमिनून, ईमान रखने वाली कौम के लिए जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, और अल्लाह ने बनाई तुम्हारे लिए, मिन बुयूतिकुम, तुम्हारे घरों से, सकना, रहने की जगह। अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकूनत का जरिया बनाया, तुम उनमें रहते हो। वजअल लकुम, हम देखें ना, घर कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जिसका घर ना हो, या बगैर छत के जिसको एक रात गुजारनी पड़ जाए, रोड पर, जंगल में, सफर में, या अल्लाह ना करे जेलों में, कैद खानों में, अस्पतालों में। अल्लाह ने घर में, आप घर में, आप सेहतमंद हैं, आपका अपना घर है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है ना। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सुकून की जगह बनाई है, घर बनाया है। और फिर घर में घर वाली भी, या घर वाली के लिए उसका शौहर भी। घर तब जाके कंप्लीट होता है ना। कहीं अगर सुकून है, वैसे लोग रह रहे हैं तो उसको हॉस्टल कहते हैं, घर नहीं कहते, बगैर घर वाली के घर नहीं। तो उसकी में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आगे चल के पढ़ेंगे ना हम सूरह रूम में, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवियां बनाई ताकि तुम उनमें सुकून हासिल करो, तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। तो इसमें भी, घर में भी, लितस्कुनू फीहा, घर में भी तुम सुकून हासिल करते हो। वजअल लकुम, और बनाए तुम्हारे लिए, मिन जुलूदिल अनआम, उन जानवरों के चमड़ों से, बुयूतन, घर। पहले दौर में जो है चमड़ों से घर बनाया करते थे। और खुसूसन जिस वक्त कुरान नादिल हुआ, अरब का जो माहौल और मुआशरा था, उनकी बदवाना जो जिंदगी थी, वो खैमे बनाते थे ऊंट के चमड़े से, और ऊंट के चमड़े से जो है वो कालीन बनाते थे, उनके तकिए, उनके कालीन,
ان کے اوڑھنا بچھونا لباس وہ زیادہ تر چمڑے سے ہوا کرتا تھا. تستخفون، اور پھر بڑا ہلکا بھی ہے، چمڑا سوکھ گیا اس سے جو ہے خیمہ بنا لیا، اور پھر اکھاڑ کر کہیں اور جگہ لے جانا ہے تو اس کو اٹھانا لپیٹ کر کندھے پہ رکھنا بڑا آسان ہے، کوئی بھاری نہیں ہے. یوم ذعنکم، اپنے سفر کے دن، اقامت کے دن تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جب سفر کر کے جاتے ہو کتنا سکون سے اس خیمے کو جو ہے تم لپیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہو، دوسری جگہ جہاں پڑاؤ کرتے ہو تو اسے وہاں نصب کر لیتے ہو، تو کتنا تمہارے لیے آسانی ہے اس میں. وَمِنَ أَصْوَافِهَا، اور ان جانوروں کی اون، ان کی ریشم، ان کے بال، وہ بھی تمہارے کام آتے ہیں اور آج بھی کام آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج چمڑا کام نہیں آتا. چمڑے جو لیدر سے کتنی اچھی چیزیں، جیکٹیں، جوتیاں اور پرس وغیرہ کئی چیزیں جو ہے جانوروں کی حاصل کیے جانے والے چمڑے سے بنائے جاتے ہیں، اور ان کی اون سے گرم کپڑے جو ہے بنائے جاتے ہیں. اون کا جو ہے سویٹر وغیرہ سردیوں میں جو ہے استعمال کرنے والی کمبل اور بھی کئی جو ہے کپڑے بنائے جاتے ہیں آج جدید دور میں. تو آج بھی ان کی جگہ کوئی بھی اور مٹیریل نہیں پوری کر سکا جتنا جو ہے زبردست ان کے لیدر میں یا ان کی اون میں وہ جو کوالٹی ہے، کوئی اور چیز انسان کی بنائی ہوئی آج بھی وہ جگہ نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے نا. اوباریہ، ان کی ریشم، اون، واشاریہ، اور ان کے بعد یعنی جانور کی ہر چیز تم استعمال کرتے ہوئے کس نے بنایا تمہارے لیے؟ اساساً، اور گھر کا سامان بھی ہے. ان جانوروں سے گھر کا سامان، پہلے دور میں جو ہے ان جانوروں کی ہڈیوں سے کنگھیاں بناتے تھے، آج بھی ان کی ہڈیوں کو جو ہے استعمال میں لایا جاتا ہے، کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں. اور اساساً گھر کا اور بھی کئی سامان بناتے ہو. متاعن الی حین، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تمہارے لیے اس میں بہت بڑا فائدہ ہے. آگے اور نعمت، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا، جو پیدا کی اس نے، ظلالن، سائے. اللہ نے سائے بھی بنائے تمہارے لیے، یعنی درختوں کا سایہ ہے، پہاڑوں کا سایہ ہے، تمہارے درختوں کے گھروں کے سائے. اگر یہ سایہ نہ ہو تو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر چمڑی بھی جل جائے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی نعمت ہے سایہ. آج دیکھیں سایہ کے باوجود ہم کتنی اور نعمتیں، ٹھنڈے جو ہے کولر، پنکھے، ایئر کنڈیشن، گرمیوں میں ہم کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. لعلکم تشکرون، کس لیے ساری نعمتیں؟ تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، نافرمانی میں استعمال نہ کریں. من الجبال اکنانا، پہاڑوں میں تمہارے لیے غاریں بنائیں. وجعل لکم سرابیل، اور اس نے تمہارے لیے قمیصیں بنائیں. کچھ قمیصیں تقیکم الحر، کپڑے جو تم پہنتے ہو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، کیونکہ وہاں زیادہ تر موسم گرمی کا تھا اس لیے گرمی کا ذکر ہے. ورنہ قمیصیں، لباس سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے. وسرابیل، اور کچھ قمیصیں ایسی ہیں تو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں. جو زرہیں تم پہنتے ہو وہ جنگ میں بچاتی ہیں تمہیں، دشمنوں کے تیر تلوار سے تمہیں جو ہے محفوظ رکھتی ہیں تمہارا جسم. اور پھر سر پہ خود پہنتے ہو وہ بھی تمہیں جنگ کے میدان میں محفوظ رکھتی ہے. اور پھر بڑے بڑے قلعے، مکان، بلٹ پروف گاڑیاں جو آج کے دور میں اللہ نے ہمیں دی، وہ بھی دشمن سے بچاتی ہیں. محفوظ مکان ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈ سے بچاتے ہیں، شدید قسم کی جو ہے بارش سے، زلزلہ تو اس قدر شدید آتا ہے کہ مکان بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی اللہ کے عذاب جب آ جائیں تو کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن تھوڑی بہت جو ٹھنڈ ہوتی ہے یا ہوائیں چلتی ہیں شدید، ٹھنڈی ہوائیں، گرم ہوائیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی یہ سب ساری کی ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں پر شکر ادا کریں، ان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، نافرمانی میں استعمال نہ کریں. اور ان گھروں میں رہ کر یاد رکھیں اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رب کی بغاوتیں کر رہے ہوں. اللہ کے نے ہمیں جو گھر دیے، جو محفوظ مقام دیے، جو ٹھنڈی جگہیں دیں، ایئر کنڈیشن ماحول دیا، یا سردی کے موسم میں ہمیں گرم جو ہے کمبل دیے، گرم کمرے عطا کیے، وہاں ان میں چھپ کر اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ زلزلہ آئے اور ہم دھنسا دیے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے ہماری صلاحیتیں، دیکھنا، سننا، چلنا، یہ ہم سے چھین لیں. یہ اللہ اپنی نعمتیں، رزق کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت، یہ ہم سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیں. اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمیشہ یہ یاد رکھیں یہ سہولتیں، یہ نعمتیں، یہ دنیا میں جو اللہ نے دیا، یہ عیش و آرام، یہ صحت و عافیت، یہ گھر، یہ چھت، یہ ماحول، یہ ٹھنڈک، یہ بیٹے،
یہ ہمارے خادم اور غلام جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے، یہ سب ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، اس کے بارے میں بھی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر کے اپنے آخرت کا گھر بھی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تقیکم الحر و سرابیلا، جس طرح دنیا کی گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آخرت، جہنم، قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم دنیا میں جو ہے اپنے لباس کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اسی طرح اپنے قبر میں بھی ہم نے سونا ہے، اس کی بھی کوشش کریں، اس کے لیے بھی تیاری کریں۔ کذالک یتم نعمہ، اللہ تعالیٰ نعمتیں پوری کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے فرما بردار بنو، اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں استعمال کرو، نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر کیا کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ سب پھر جائیں، یہ ساری نعمتوں کا جو ذکر ہم نے پیچھے کیا ہے، ان سب کے جو ہے بتانے کے باوجود بھی غور و فکر نہ کریں، اللہ کے فرما بردار نہ بنیں، اپنے آپ پر بھی غور نہ کریں، ہماری دی ہوئی نعمتیں، یہ کھجور کی نعمت، یہ شہد کی نعمت، یہ دودھ کی نعمت، یہ جانور، اور پھر یہ ان کے گھر، اور یہ جانوروں سے کے چمڑوں سے بنائے ہوئے گھر، اور اون، اور جو ہے اسواف، اوبار، اور پھر یہ ساری چیزیں، اور پھر ان کے اپنے کان، ان کے آنکھیں، ان کا پورا جسم، یہ ساری نعمتیں، صلاحیتیں، اور پھر صحت کی نعمت، اور پھر مہلت دی ہوئی، ان سب کو دیکھ کر بھی اگر ان کی آنکھیں نہ کھولیں، یہ فرما بردار نہ بنے، یہ شکر گزار نہ بنے، اگر پھر بھی یہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر شکر گزاری نہیں کریں گے، نافرمانی میں زندگی بسر کریں گے، تو پھر یاد رکھیں ایک وقت ہم نے، ایک دن رکھا ہے جس دن ہم نے ان سے، ان کی ساری زندگی کا ہم نے حساب لینا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں، یہ پہچانتے نہ وہ اللہ کی نعمتوں کو، یہ ساری نعمتیں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ دنیا میں سارا اللہ کا دیا ہوا استعمال کر رہے ہیں نا، زمین اللہ کی، پانی برسانے والے ذات رب کی، خوراک دینے والی، اندر ہمارے جسم میں نعمتیں ہیں، آنکھیں، کان اور طاقتیں، صلاحیتیں، سب اللہ کی نعمتیں، یہ پہچانتے ہیں لیکن شکر نہیں کرتے۔ ثم ینکرون، پھر ان ساری نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ویسے بن گئی دنیا، ویسے ہی ہم پیدا ہو گئے، ایسے ہی چل رہی ہے، عقل میں آتی ہے بات، لیکن شکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی من مانی اور اپنی مرضی، اپنا عیش و آرام، اور دنیا میں جو بغاوتوں والی زندگی انہوں نے شروع کر رکھی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا ہے نا، بل الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے آگے اور گناہ کرتا رہے، اسی لیے رب کا فرما بردار نہیں بنتا اور قیامت کا انکار کر دیتا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی ساری نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرون، پہچاننے کے بعد ان کا انکار کرتے ہیں، واکثرهم کافرون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ناشکر ہیں، اکثر ناشکر ہیں، اکثر بغاوتوں میں زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو پیچھے نعمتیں پڑی ہیں اور جتنی بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دیں، ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی فرما برداری میں استعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو ہمیں اپنی نافرمانی میں استعمال کرنے والا نہ بنائے، اور اللہ ہماری ان نعمتوں کو ہمیں جو دی ہیں اللہ ان کو ہمیشہ قائم رکھیں، ان میں برکت دیں، مرتے دم تک اللہ ہمیں جو ہے کسی کا محتاج نہ کریں، اللہ اپنے در کا محتاج رکھیں، اور ان نعمتوں کا مرتے دم تک شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دیں، اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما دیں، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی، اور اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔